السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے کہ آپ لوگ بڑا پیار بڑی محبت دیتے ہیں۔ دیکھیے، آج جو میں ویڈیو بنانے آیا ہوں، جو آج کا میرا جو مقصد ہے یہ ہے کہ کرسمس ڈے پر مبارکباد دینا یا منانا کیسا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی اور ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیے، جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری شریعت نے کہاں تک کی اجازت دی ہے اور کہاں تک اجازت نہیں دی ہے۔ کیا قرآن و حدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کسی سے، اپنے بڑوں سے یا اپنے علماء کرام سے یا اپنے ائمہ حضرات سے اس کی معلومات ضرور کر لینی چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہم اس کو اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں لیکن وہ اس کا غلط ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی یہ بھی معلوم کیا کہ کرسمس ہے، کرسمس ڈے، کہ اس کے معنی کیا نکل کر آتے ہیں، کہ اس کا ترجمہ کیا نکل کر آتا ہے۔ مبارکباد یا منانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں اس کا ترجمہ معلوم کرنا چاہیے۔ ہم کیا سوال کرتے ہیں کہ یہ منانا کیسا ہے؟ یہ بھائی، آپ منانے کو پوچھے، پہلے اس کا ترجمہ دیکھو کیا رہا ہے۔ اس کا ترجمہ آتا ہے اللہ نے بیٹا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ہمارا اور تمہارا عقیدہ صرف یہی ہے، لم یلد ولم یولد۔ اس پر غور کرو، لم یلد ولم یولد، یہ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ کی صورت میں ہے، یہ لم یلد ولم یولد۔ تو دیکھیے، ہمارے مذہب اسلام نے کسی بھی غیر مسلم کے تہوار میں شرکت کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ کرسمس ڈے یہ ایک عیسائیوں کا دن ہوتا ہے۔ عیسائی لوگ اس کو تہوار کی شکل میں مناتے ہیں، تو ان کو منانے دے آپ، کیونکہ ان کا تہوار ہے یہ۔ اب آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ بھی تو ہماری عید میں شرکت کرتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں، کہ وہ بھی تو ہمارے عید میں ہمیں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہمارے گھر ہدیہ پیش کرتے ہیں، لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں۔ تو بھائی، ان کے مذہب کے اندر اجازت ہے کہ ہمارے مذہب میں آ کے مطلب کہ مبارکباد دے، لیکن ہمارے مذہب میں کسی غیر مسلم کے تہوار میں شرکت کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، ویسے آپ ان سے محبت کریں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کو جائیں، اگر ان کو پیسوں کی ضرورت پڑے یا کسی اور چیز کی مدد کی ضرورت پڑے تو آپ ان کی مدد کریں، انسان کے ناطے آپ ان کی خدمت کریں۔ ان کو پورے سال میں آپ کبھی بھی ان کو ہدیہ کا دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، یہ تمام تر محبت والی باتیں ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر ہمیں مبارکباد نہیں دینی ہے، کیونکہ ہم مبارکباد بندے خوش کرنے کے دے رہے ہیں لیکن اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس چیز سے ہمیں اللہ نے روکا ہے، ہمیں اس چیز سے رکنا ہے۔ جس کا اللہ نے حکم دیا، نبی نے بتایا ہے، ہمیں وہ کام کرنے ہیں۔ تو اسی لیے خدا کے واسطے آپ کرسمس ڈے کی مبارکباد نہ دیں، اور نہ ہی اپنے اسٹیٹس فیس بک وغیرہ پر اس کی مبارکباد کا اسٹیٹس نہ لگائیں، کیونکہ لگانے والا بھی وہی کام کر رہا ہے جو مبارکباد زبان سے دی جاتی ہے۔ کیونکہ غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرنا اور ان کو مبارکباد دینا، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے ہمیں۔ شریعت نے ہر ایک چیز کی باؤنڈری رکھی ہے۔ مثال کے طور پر ماں باپ کی کتنی فضیلت آئی ہیں، حدیث کے اندر بھی ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ہے، لیکن
ماں باپ کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، کیونکہ ماں باپ کو بتایا گیا کہ اف تک نہیں کرنا ہے، لیکن اگر کوئی ماں باپ نیک اعمال سے روک رہے ہیں، اللہ کے حکم سے روک رہے ہیں، تو وہاں ماں باپ کی بھی اطاعت جائز نہیں ہوگی، اور اللہ کا قانون پہلے ہے، بعد میں ماں باپ کا۔ تو ہمیں نیک عمل کی طرف چلنے ہیں، اور کوئی کام اگر کریں تو ہم اپنے علماء سے، اپنے ائمہ حضرات سے معلوم کر کے اس کام کو ضرور کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کرسمس ڈے بنائیں اور ہمارا ایمان بھی جاتا رہے، ہم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کو بندہ مومن بن کر اٹھتا ہے، لیکن جنازہ جب نکلتا ہے تو اس کا کافر کا نکلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم کفری الفاظ زبان سے بول دیتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے بولا کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو تو اچھی بات کہو، ورنہ خاموش رہو۔ اور خاموش رہنے میں فائدہ ہے، کیونکہ آدمی بہت ساری برائیوں سے بچتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ زبان اپنی بند رکھتا ہے نا، وہ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلخوری سے اور دوسروں کی برائیوں سے اس کی زبان کیا رہتی ہے؟ محفوظ رہتی ہے۔ اور جتنا وہ زبان کا استعمال کرتا ہے، جتنا وہ زبان سے بولتا ہے، اتنے ہی زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے میں سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، جاتے جاتے ایک درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے اسٹیٹس وغیرہ پر کرسمس ڈے کی مبارکباد ہرگز نہ لگائے۔ یہ بتا رہا ہوں، پہلے مبارکباد نہ لگائے آپ۔ اور ہاں، ایک بات اور یاد رکھنا، اگر مان لو آپ کسی کرسچن کے یہاں کام کر رہے ہو اور وہ آپ کو ہدیہ کچھ دے رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے آپ کو محبت میں دے رہا ہے وہ، اور اگر آپ اس کو منع کرو گے تو بد اخلاقی ہو جائے گی۔ آپ اس کو قبول کریے اور اس کو لا کے آپ استعمال نہ کریے، کسی دوسرے غریب غربا کو آپ دے دیں، اسے نہ بتائے کہ یہ وہاں سے ملا ہے، بس آپ اس کو بغیر بتائے آپ اس کو دے دو کسی غریب غربا کو۔ کیونکہ اگر آپ نے وہ منع کر دیا، ہو سکتا ہے آپ کو کاروبار سے نکال دے، یا آپ کے ساتھ کچھ ظلم یا زیادتی کر دے وہ، تو اس سے بچنے کے لیے آپ بہتر یہ ہے کہ اس کا ہدیہ قبول کریں اور پھر لا کر گھر اس کو کسی کو دے دیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور اگر ویڈیو کے اندر کوئی ورڈ یا کوئی بات غلط لگتی ہو تو تمیز کے دائرے میں رہ کر آپ کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں کہ حضرت یہ بات غلط ہے، پھر میں اس کی انشاءاللہ تحقیق کروں گا پہلے، اس کے بعد ایک اور کلپ ریکارڈ ہویا کرے گا۔ کیونکہ انسان ہے، بعض دفعہ انسان جب ویڈیو بناتا ہے تو اس کو پتہ نہیں لگتا کہ میں نے بولنا کیا تھا، بول کیا دیا ہے، تو انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو آپ کمنٹ کر کر بتا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس غلطی کو سدھارنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اگر وہ غلطی واقعی غلطی ہوگی، بولنے کے اندر واقعی غلطی ہوگی تو اس کو سدھارا جائے گا، اور اگر وہ غلطی صحیح ہوگی تو اس کی وضاحت پھر ریکارڈ بھی بتایا کروں گا آپ کو کہ حضرت ہم ٹھیک ہیں، آپ غلط ہیں۔ تو اس طریقے سے بات ہویا کرے گی انشاءاللہ۔ تو آپ جب تک آپ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔